نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 127 سورہ یوسف، آیت نمبر 88 to 111، 88 سے لے کر 111 تک انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب دخلوا وہ داخل ہوئے علیہ اس پر، قولوا کہنے لگے یا ایھا العزیز اے عزیز، مسنا پہنچی ہم کو، وَأَهْلَنَا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، وَجِئْنَا اور لائے ہیں ہم، بِبِضَاعَةٍ پونجی، مُزْجَاةٍ حقیر سی، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ حقیر سی پونجی، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ پس پورا پورا دے دیجئے ہم کو پیمانہ، وَتَصَدَّقْ اور صدقہ کیجئے، عَلَيْنَا ہم پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی جزا دیتا ہے، المتصدقین صدقہ کرنے والوں کو۔ اگلے سال جب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے حکم کے مطابق مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، جس کا ذکر آیت کے شروع میں ہوا، فلما دخلوا علیہ، کہنے لگے اے عزیز پہنچی ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، یعنی قحط سالی اور قلت طعام کی وجہ سے ہم بہت تکلیف میں ہیں، اور لائے ہیں ہم حقیر سی پونجی، یعنی کھانے پینے کا سامان خریدنے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ تو ہے لیکن بہت قلیل، یعنی اس تھوڑے سے سرمایہ کے ساتھ بھی ہمیں اتنا غلہ دے دیجئے جتنا آپ ہمیں پہلے دیا کرتے تھے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ پس پورا پورا دے دیجئے ہم کو پیمانہ۔ ایکچولی قحط کے اثرات آنا شروع ہو گئے تھے، اور بڑے ہی سخت اثرات آنا شروع ہو گئے تھے، اور کئی سال قحط رہا، لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس دور میں لوگ جب بھی کوئی چیز خریدتے تھے تو بدلے میں اپنی کوئی چیز دیتے تھے، یعنی قیمت کے طور پر اپنی کسی چیز کو دیتے تھے، یعنی بھیڑ بکریوں کی اون دے کر غلہ خریدا جاتا تھا۔ اب بھائیوں کی حالت کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وَتَصَدَّقْ اور صدقہ کیجیے، عَلَيْنَا ہم پر۔ اب یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے بہت تنگ کیا تھا، بڑے بڑے بولے تھے یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو، بڑا ہی پریشان کیا تھا۔ اب دیکھیے کیا حالات آ گئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ بعض دفعہ ہمارے بولے جملے ہمارے سامنے آتے ہیں، جب حالات ہماری فیور میں ہوں تو ہماری باتیں الگ ہوتی ہیں، بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور پھر اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ عاجز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خود کو عاجزی کے ساتھ رکھنا ہے، کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ کچھ دیر نہیں لگتی کہ اللہ حالات بدل دے اور انسان کے کہے ہوئے بول اس کے سامنے آئے۔ پھر کیا کہتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یجزی المتصدقین جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو۔ آپ اگر ہم پر صدقہ کریں گے تو اللہ آپ کو بہترین جزا عطا کرے گا۔ اب بھائیوں کی آپ حالت دیکھیں، کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ قول اس نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، ہل علمتم کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم کیا کچھ کیا تھا تم نے، بیوسف یوسف کے ساتھ، واخیہ اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون جب تھے تم لا علم۔ یہ ساری صورتحال کافی پریشان کن تھی، کافی ٹینس تھی، اس لیے آپ علیہ السلام مزید ضبط نہ کر سکے اور بھائیوں کو اپنے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، جیسے اگر ہم اپنے بھائی بہن کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو دل پگھل جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کا دل بھی پگھل گیا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے سوال کیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ،
آپ علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے یہ سوال کرنا گویا اللہ کے اس وعدے کا وفا ہونا تھا جس کا ذکر سورت کے شروع میں ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل پر الہام کیا تھا کہ آپ اپنے بھائیوں کو یہ بات ضرور بتائیں گے، اور یہ ایسے وقت اور ایسی صورتحال میں ہوگا جب یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی اور وہ آپ کو پہچانتے نہ ہوں گے۔ اور یہاں آپ دیکھیے آیت کے آخر میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ انتم جاہلون، جب تھے تم لا علم۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، یعنی شک کا فائدہ دے رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ ناانصافی کی، وہ اس لیے کہ تم نادان تھے، تم کو اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اب سوچئے ہمارا بدخواہ ہمارے سامنے آئے، ہم بدلہ لینے پر قادر ہوں اور ہم یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، تم ناسمجھ تھے، کیا ہم ایسا کریں گے؟ ایسا اخلاق ظاہر کرنا مشکل ہے، اور ایسے ہی بلند اخلاق سے عزت بڑھتی ہے۔ کتنے بہترین اخلاق کے مالک تھے یوسف علیہ السلام، اور سورہ یوسف سے ہمیں کتنی بہترین تربیت دی جا رہی ہے۔ قولو، انہوں نے کہا، اِنَّکَ، کیا بے شک تو، لَأَنْتَ، البتہ تو ہی، یوسف یوسف ہے۔ اب بھائیوں نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیونکہ وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے ان کے پاس آ رہے تھے اور انہوں نے انہیں نہ پہچانا، جبکہ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنے معاملے کو چھپا کر رکھا۔ قال، اس نے کہا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین کے بارے میں بتایا۔ قد، تحقیق، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علینا، ہم پر۔ یہاں پر جو منا کا لفظ ہے بڑے احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، بھاری احسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر احسن لفظ آئے تو معنی عام احسان ہے، ہر نیک اور اچھے کام کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اس کا تعلق اپنی ذات سے ہو یا کسی دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں منا بڑے احسان کے معنوں میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بھاری احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، یعنی لمبی جدائی کے بعد ہمیں ملا دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کسی تکلیف کا ذکر نہ کیا بلکہ اللہ کا احسان مانا۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا لیکن کچھ نہ کہا۔ اتنا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت بڑی بات ہے۔ انہو، بے شک وہ، من یتقی، جو تقوی اختیار کرے، ویصبر، اور صبر کرے، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، اجر محسنین کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی متقی اور صابر کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اسے محسن بناتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے مل گئے، بہت خوش بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا احسان بھی مانا ان الفاظوں کے ساتھ، قد من اللہ علینا۔ یہ بات آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جب ابراڈ میں کوئی فیملی ممبر رہ رہا ہوتا ہے اور کافی محنت کرتا ہے، پھر وہ ایک ایک کر کے اپنی فیملی ممبر کو اپنے پاس بلاتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ فیملی ری یونین ہوتی ہے، یعنی اکٹھی ہوتی ہے۔ دیکھیں، اپنی فیملی کے بغیر اتنا ٹائم گزارنا مشکل وقت ہوتا ہے، پھر فیملی کا اکٹھا ہونا بہت بڑا احسان ہے۔ آج جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو شاید یہ بات ہم فیل نہ کر سکیں، لیکن جو بیرون ملک اپنی فیملی کے بغیر رہتے ہیں اور پھر فیملی اکٹھی ہوتی ہے یا وہ خود واپس آ جاتے ہیں تو ان کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ہی بھاری احسان کیا ہے، بہت ہی بڑا احسان کیا ہے۔ اور یہاں جو آیت کے آخر میں آ رہا ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سبق ہے سورہ یوسف کا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے۔ نتیجہ کس چیز کا؟ تقوی کا اور صبر کا۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ زندگی کی جد و جہد میں حق پر رہنا،
وہ کرنا جو اللہ کو پسند ہے اور وہ چھوڑ دینا جو اللہ کو پسند نہیں. ہر حال میں حق پر رہنا. یاد رکھیے گا تقوی آ نہیں سکتا جب تک صبر نہ ہو. پھر یہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور حق پر جمنے میں اچھا وقت آنے میں تاخیر ہو جائے، اس پر ریلیکس رہنا، خود کو منفی سوچوں سے بچانا. استقامت اور انتظار کے ساتھ ہی صبر آتا ہے اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ سورت عام الحزن میں نازل ہوئی. ہر طرف اداسی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 پیاری شخصیات اس غم کے سال میں وفات پا گئیں. ایک ابو طالب، جن کے ایمان لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خواہش مند تھے. ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ چاہتے تھے اور بہت زیادہ دل سے چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو تھے. یوں سمجھ لیجئے کہ فزیکل پروٹیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے دی ہوئی تھی. جب تک ابو طالب زندہ تھے، قریش کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بری نگاہ نہیں ڈال سکتے تھے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اتنے پاورفل تھے ابو طالب. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دل سے یہ بات چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ فوت ہو گئے. غم پر غم اس اعتبار سے کہ نان مسلم فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی ان کو مسلمان کرنے کی، مگر وہ نہ ہوئے. دوسری پیاری شخصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فائنینشلی اور ایموشنلی سپورٹیو تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنینشل سپورٹ بھی تھا اور ایموشنل سپورٹ بھی تھا. یہ دونوں اعتبار سے آپ کی پروٹیکشن کر رہی تھیں. تو یہ دونوں پیاری شخصیات ایک ہی سال میں فوت ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یوسف کے ذریعے یہ میسج دیا گیا کہ آپ صبر اور تقوی کے ساتھ رہیں. اس ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریاکشن دکھاتے ہیں، فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام حالات کی اونچ نیچ کو کس طرح سے قبول کرتے جا رہے ہیں. کنویں میں گئے تو صبر کے ساتھ رہے، بک گئے تو صابر، غلام بنے تو صابر. انتہائی جذباتی معاملات میں بھی ریلیکس رہے. ایسا نہیں تھا کہ کچھ فیل نہیں کر رہے تھے، فیل تو آپ علیہ السلام سب کچھ کر رہے تھے، لیکن صابر رہے. جب یہ صبر ختم ہوا تو مصر کے حاکم بنا دیے گئے. دیکھیں کتنا بڑا ایکسپلور ملا. آپ علیہ السلام مصر کے حاکم بن گئے. یہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں تھا. ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی ایکسپلور چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ایگزٹ ملے، آسانیاں ملیں، لیکن صبر ہم سے نہیں ہوتا، شکر ہم سے نہیں ہوتا، اپنے جذبات کو ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. اور یہ جو جذباتی طور پر مضبوط ہونا ہے، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے، اور اسپیشلی خواتین کو اس پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ایموشنل بریک ڈاؤن کا فوراً شکار ہو جاتی ہیں. گھر میں اگر کوئی ایشو آ جاتا ہے، فوراً سے اتنا ڈپریشن لے لیتی ہیں کہ بس اب تو دنیا ختم ہو گئی، اب تو زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ برباد ہو گیا. اور تھوڑے ہی وقت میں جب سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے تو اپنی ہی بے وقوفیوں پر رونا آتا ہے کہ کتنی اپنی انرجیز کو ہم نے ضائع کر دیا فضول کی جذباتیت میں. کرتے ہیں نا ایسا؟ بعد میں ان بے وقوفیوں پر روتے ہیں. اچھا تھوڑا ٹائم گزرتا ہے، تھوڑے اور میچور ہوتے ہیں تو ماضی کی بے وقوفیوں پر ہنسی بھی آتی ہے. خود ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں کتنے بے وقوف تھے ہم. تو قرآن ہمیں اسٹرانگ بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے. سورہ یوسف کا یہ لیسن ہم سب کو لینا ہے انشاءاللہ تعالی.
اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اگر ہم اچھے ہیں، ہم نے اچھائی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس اچھائی کو ضائع نہیں کرے گا. اگر ہم نے کسی پر احسان کیا ہے تو اللہ اس احسان کا اچھا بدلہ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری دنیا کو بہتر بنائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورا اجر دے گا. ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اجر نہیں ملے گا، یا پھر کسی اور کو اس کا اجر مل جائے گا، اللہ اس شخص کی دنیا برباد کر دے گا. تو یہاں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا. ہم اس بات پر تھوڑا سا غور کریں کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، سبھی میں فلاز ہیں، کمی کوتاہیاں سبھی میں ہیں. جب ہم اتنے سارے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو رائے کا مختلف ہونا، عادتوں کا مختلف ہونا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مزاج بالکل مختلف ہوتے ہیں، تو صبر ہی کے ساتھ زندگیاں امن میں رہتی ہیں. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں پرابلم کسی فضیلت کو لے کر ہو رہی ہوتی ہے، کسی عہدے کو، کسی کام کو لے کر ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسے میں اگر کوئی شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے تو تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. جب کبھی دل میں ایسی کوئی بھی بات آ رہی ہو، اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ جس سے بھی ہم پرابلم محسوس کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی خدمت ہماری زندگی میں ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی احسان ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم یہ بات سوچتے ہیں ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. جب ہم اپنے گھروں میں، اداروں میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو امن رہتا ہے. اب کوئی لیڈر ہو، سربراہ ہو، گھر میں ماں ہو، تو بڑے ہی کردار ادا کریں گے کہ سب کو ملا کر رکھیں، ایک دوسرے سے الجھنے نہ دیں، کیونکہ اسی سے ہی پرابلم آتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں اور دل پھٹ جاتے ہیں. جب ہم خود کو رد عمل کی نفسیات سے بچاتے ہیں، ہم ریاکشنری نہیں ہوتے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہیں، تو یقین جانیں یہ ہماری عادت بن جاتی ہے الحمدللہ. اور جب ہمیں دوسروں کو رسوا کرنے کی عادت ہو جائے تو پھر زبان کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر زبان چلانے کی عادت ہو جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو بول دیتے ہیں جو بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے، تو پھر بے صبرے پن کی عادت ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، اپنوں سے ہی تکلیف ملتی ہے اور ہم اپنوں سے کوئی نہ کوئی احسان لے ہی رہے ہوتے ہیں. تو آیت کے اس آخر حصے میں صبر اور تقوی کا میسج ہے کہ صبر اور تقوی بہت ضروری ہے، اور اللہ پر یقین رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اچھا، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ پڑھا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورگلایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کہیں بھاگ نہ جائیں اس لیے امرأۃ العزیز نے سارے دروازے بند کر دیے تھے. اور یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے تھے، اور اللہ نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے. اس وقت اگر یوسف علیہ السلام یہ سوچ کر نہ بھاگتے کہ دروازے تو سارے بند ہیں، میں بھاگ کر کیا کر لوں گا، ان کو کتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ وہ دروازے ضرور کھولے گا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جس میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب یہ کام نہیں ہو سکتا، اب یہ معاملہ درست نہیں ہو سکتا. تو ایسی بہت ساری سچویشنز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، اور ہم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو کوشش کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس دروازے کو کھولنا اللہ کا کام ہے.
تو کبھی اگر ایسا لگے کہ سارے دروازے بند ہیں تو جان لیجئے گا کہ یوسف علیہ السلام کا اور آپ کا اللہ ایک ہی ہے. ہم سب کو اپنے یقین میں اضافہ کرنا ہے بس، اور اس سے زندگی میں بڑا سکون رہے گا. تو بہت ہی خوبصورت میسج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ میسج دیا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اب آگے کیا ہوا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی بھائیوں نے کہا، تاللہ قسم اللہ کی، لقد البتہ تحقیق، آثرک تجھے ترجیح دی، اللہ نے، علینا ہم پر. اب جا کر ایکسیپٹ کیا. اب بھائیوں نے آپ علیہ السلام کے فضل اور شرف کا اعتراف کر لیا، آپ کے حسن و جمال کا اعتراف کر لیا، آپ کے اخلاق کا اعتراف کر لیا، آپ کی مالی خوشحالی کو تسلیم کر لیا، آپ کی حکومت اور یہاں تک کہ آپ کی نبوت کا بھی اعتراف کیا. وَإِن، اور بے شک، کننا تھے ہم، لخاطئین، البتہ خطا کار. قصدن قصوروار کو خاطئ کہتے ہیں، غلطی مان گئے، اور غلطی کو مان لینا بھی بڑی عظمت کی بات ہے. دوسرے کی عزت اور مرتبے کو تسلیم کر لینا بہت اچھی بات ہے. اس سے انسان خود کو حسد سے بچا سکتا ہے. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، وہاں اس بات کا بھی اقرار کیا کہ ہم نے آپ سے برا سلوک کیا اور آپ علیہ السلام کے حق میں بہت بڑی غلطی کی تھی. یہاں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ یہ جو احساس کمتری ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اب آپ دیکھیے ان بھائیوں میں احساس کمتری ہی تھا. دیکھا جائے تو 10 بھائی تھے اور یہ خود کو جتھا کہتے تھے. کیا کمی تھی ان میں؟ اور کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں میں فرق کیا ہوگا؟ نہیں. کیا معاملات میں کوئی ڈفرنس رکھا ہوگا؟ نہیں. ایکچولی بعض بچے اپنی فرما برداری کی وجہ سے والدین کی توجہ اور پیار لے لیتے ہیں جو باقی اولادوں کو نہیں مل رہا ہوتا. تو باقی اولادوں کو بھی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے، نیک بننے کی ضرورت ہے. لیکن ان بھائیوں نے یہ نہیں سوچا اور احساس کمتری میں چلے گئے اور اس سے حسد پیدا ہوا. اس لیے خود کو کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دیں اور اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اس پر فوکس رہیں. اب آپ دیکھیے کہ بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا. فوراً سے ان کی باتیں چینج ہو گئی. جیسے ہی ہم کسی کی بھی شرف کو دل سے قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے اندر بڑی ہی پازیٹیو چینجز آتی ہیں. یہ جو آخر میں کہہ رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک تھے ہم البتہ خطا کار، اس میں اشارہ ہے کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور توبہ کی. قال، اس نے کہا، اب یوسف علیہ السلام نے کہا، لا تثریبا، نہیں کوئی الزام. تثریبا کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے ثرابا، معنی آنکھوں کی چربی چھین لینا، یعنی سزا دینا. سارے بھائی اپنے قصور کی سزا مانگ رہے تھے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریبا، اس نے کہا نہیں کوئی الزام، علیکم، تم پر، الیوم، آج کے دن. آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں. یہ اس قدر معمولی بات نہ تھی جسے ایک جملے میں ختم کر دیا جاتا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بلند اخلاق کی دلیل ہے یہ آیت کہ آپ علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کو فوراً معاف کر دیا اور یہ کہا کہ آج کے بعد اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی.
ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن میں یہ خوبی ہے کہ جو زیادتی کرے اس کو معاف کر دیں، خود تو معاف کریں ہی کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی اس کی مغفرت کی دعا کریں. یغفر اللہ لکم، معاف کر دے اللہ تم کو. یوسف علیہ السلام جہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں، تم پر کوئی الزام نہیں، وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں. یغفر اللہ لکم، معاف کر دے اللہ تم کو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ظرف نصیب کرے کہ جو ہمارا دل دکھائے ہم اس سے یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں معاف کیا، اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی ڈسکشن نہیں کریں گے، اس بات کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اور ساتھ دعا بھی کریں اللہ تو بھی ان کو معاف کر دے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی. قریشیوں نے کتنے ظلم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر. ایک ایک دن مشکل تھا مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشیوں کو اور مکہ کے رہنے والوں کو بڑی سے بڑی سزا دے سکتے تھے، پھانسی دے سکتے تھے، سولی چڑھا سکتے تھے، گردنیں کٹوا سکتے تھے، لیکن سب کو معاف کر دیا. اور یہ آیت پڑھی، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر فرمایا، اے قریشیوں، تمہارا میرے بارے میں آج کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چچا زاد ہیں اور آپ بڑے مہربان اور کریم ہیں. آپ نے ان سے پھر وہی سوال کیا اور انہوں نے پھر وہی جواب دیا. چنانچہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، یعنی اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اسے سنن الکبریٰ للنسائی نے روایت کیا ہے. بہت بڑی بات تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا جبکہ آپ سزا دینے پر قادر تھے. اللہ کرے کہ اللہ ہم میں یہ خوبی پیدا کر دے. بہت بڑے ظرف کی بات ہے، بہت بلند اخلاق کی بات ہے کہ جو زیادتی کرے اس کو معاف کریں اور اللہ سے اس کے لیے معافی مانگیں. اب یوسف علیہ السلام باپ کی فکر کرنے لگے، کہنے لگے، اذهبوا، لے جاؤ، بقمیصی ھذا، میری اس قمیص کو، فَأَلْقُوهُ، پھر ڈال دو اس کو، عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے باپ کے چہرے پر، یأتی بصیرا، وہ ہو جائیں گے دیکھنے والے. اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے والد صاحب کی فکر کرنے لگے، کہنے لگے، یہ میری قمیص لے جاؤ اور والد کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے. یعنی جو والد نابینا ہو چکے ہیں، جیسے ہی ان کے چہرے پر تم میری قمیص ڈالو گے، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو ٹھیک کر دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کون سی قمیص تھی؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ وہی قمیص تھی جو پہنی ہوئی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنی پہنی ہوئی قمیص اپنے بھائیوں کو دی اور کہا کہ جا کر اسے والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو لوٹا دے گا. یا پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی، کیونکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قمیص تھی جو انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت پہن رکھی تھی، اور یہ قمیص خاندان میں چلی آ رہی تھی. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو یہ قمیص دی تھی جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جا رہے تھے، یعنی ماضی میں جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے جا رہے تھے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ قمیص یوسف علیہ السلام کو دی تھی کہ اگر واپس نہ آئے تو یہ ان کے پاس نشانی ہوگی. اب اس قمیص کے چہرے پر پڑنے سے بینائی کا بحال ہونا سیدنا یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. یا پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی،
جیسے ہی ان کے ملنے کی خبر ملے گی اور قمیص کے ساتھ تصدیق ہوگی تو وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ بیمار ہو، اس کے سامنے کسی ایسے رشتہ دار کو لایا جائے جس سے اس کو بڑی محبت ہو تو اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی کچھ ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہو، اللہ اعلم۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا، تو یہ بات بھی درست معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، جیسے ہی ان کے ملنے کی خبر ملے گی، قمیص کے ساتھ تصدیق ہو جائے گی تو وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اب اسی شخص کی قمیص آپ علیہ السلام کے لیے خیر کا سبب بنے گی، یعنی یعقوب علیہ السلام کے لیے خیر کا سبب بنے گی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک ہی چیز آپ کے لیے نقصان دہ اور فائدہ مند ہو سکتی ہے، یعنی ایک چیز ایک ہی شخص سے ریلیٹڈ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور وہی چیز آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَأْتُونِی، اور لے آؤ میرے پاس، بِأَہْلِکُمْ، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے سارے گھر والوں سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ قحط سالی کے 2 سال گزرے ہیں، 5 سال ابھی باقی ہیں، اس لیے سب یہاں میرے پاس مصر میں آ جاؤ۔ اور کہا جاتا ہے یہ تقریباً 67 لوگ تھے جو مصر شفٹ ہوئے، یعنی وہ کنعان سے مصر شفٹ ہوئے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے مصر کا دور شروع ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ یہود مدینہ نے مشرکین مکہ کو ایک سوال بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ جو تمہیں بنی اسرائیل کے قصے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے بیان کرتا ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے آئے، جس کے جواب میں الحمدللہ پوری سورہ یوسف اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جب یہ پوری فیملی، اور کتنے لوگ تھے؟ 67 لوگ تھے جو کنعان سے مصر شفٹ ہوئے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے مصر کا دور شروع ہوا اور تقریباً 500 سال تک حالات اچھے رہے۔ مصر میں ہر طرح کے وسائل موجود تھے، obviously سپر پاور تھی اس وقت کی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ مصر اپنے رہنے والوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا اور اپنے آس پاس کی بستی والوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنی پاورفل نیشن تھی وہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فیملی کو مصر بلا لیا۔ آج بھی جو لوگ اپنی فیملی کے ویل وشر ہوتے ہیں، بیرون ملک میں رہتے ہیں، اور اگر وہ وہاں مستحکم ہوتے ہیں، ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، تو فیملی کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں یا پھر وہاں سے مال وغیرہ بھیج کر فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بہت نیچرل سی بات تھی یوسف علیہ السلام نے جو اپنی فیملی کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ فیملی سکون سے رہے، کمفرٹیبل رہے، پرآسائش زندگی گزارے، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔